آپ سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، وہ جو ہے واقعہ، وہ اسے غلط سمجھا گیا ہے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ غامدی نے بھی اس کو غلط بیان کیا ہے، جو وہاں اللہ پاک نے قیامت برپا کر دی تو نبیوں تک قیامت بعد میں نہیں آئے گی، تو یہ غامدی نے غلط کہا ہے۔ تو وہ نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جو ہے نا کیا ہے سنا، وہاں اسی علاقے میں جو ہے نا کیا ہے سنا، نوح علیہ السلام اللہ کی تبلیغ کرتے، بہت عرصہ ہو گیا تبلیغ کرتے ہوئے، تو وہ قوم سمجھ ہی نہیں رہی تھی، تو اللہ نے ان کو بتا بھی دیا بھئی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رات دن سمجھا رہے تھے جو یہ اللہ نے جو دین دیا ہے، اس دین کے مطابق زندگی گزارو، تمہاری دنیا ہی بنے گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ تو جو ہے نا کیا ہے سنا، وہ سورۃ 71 میں دیکھیں نا، جو اس کا واقعہ، جو آپ دین کی پیروی کریں، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا، زمین آسمان سب کچھ مالا مال کر دے گا تمہیں۔ تو وہ قوم وہ فرقوں میں بٹی ہوئی تھی، جس طرح آج یہ ہمارے مذہبی فرقے ہیں، سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں، اسلام کے نام پر قرآن کے خلاف بنے ہوئے ہیں، اور یہ اسی طرح وہ بھی واد سوا یا وہ بھی فرقے تھے اور میں بٹی ہوئی تھی، اور فرقوں نے گمراہ کر کے رکھا ہوا تھا، اور نوح کی طرف توجہ دلواتے بھی نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہ خود ٹھیک نہیں ہے، تو یہ گمراہی تھی بہت بڑی۔ تو وہ بہت عرصہ ہو گیا اس کو سمجھاتے ہوئے دعا بھی مانگ لی اللہ سے، اللہ پاک کیا یہ تو قوم تو بری ہے نا، ظالم قوم ہے۔ اب وہاں جو ہوا جو ہے نا کیا ہے نا، جو ایک وہ زمین ہی ہے نا، زلزلے بھی آتے ہیں اور بارشیں بھی آتی ہیں، کبھی بارشوں کی مقدار زیادہ آ جاتی ہیں، کبھی پانی فلٹ آ جاتے ہیں، تو وہاں ایک پانی کا ایک جو ہے نا آنے والا تھا جو ہے نا کیا ہے نا، تو جو ہے نا کیا ہے نا، اللہ کے قانون کے مطابق وہ ایک پہلے کا جو ہے نا کیا ہے نا ایک تبدیلی تھی، جس طرح آتی ہے تبدیلی۔ اب نوح علیہ السلام کو خبردار کیا گیا جو یہاں ایک پانی کی تبدیلی آنے والی ہے، تو قوم کو خبردار کر دو، تم بھی کشتی بنا لو اور یہ بھی کشتی بنا لیں، تاکہ وہ پانی جو آئے گا اس سے بچ جائیں گے جو ہے نا کیا ہے نا، تو یہ تو پانی تو آئے گا، یہ تو میرا قانون ہے، کار فرما ہے، ہاں یہ تو ارتقائی سلسلہ ہے ایک۔ تو اب نوح علیہ السلام نے ان کو کہا دیکھو اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے جو کشتی بناؤ، یہاں ایک پانی آنے والے اور تم غرق ہو جاؤ گے سارے۔ انہوں نے فرقے تھے نا گمراہ، ہاں ادھر پانی، وہ اتنا عرصہ ہو گیا کوئی شے نہیں، نوح یہ او بھائی، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے خبردار کر دیا ہے، یہاں ایک تبدیلی کا عمل آنے والا ہے، یہاں پانی آ جائے گا، یہ اس خطے میں، یہ نہیں جو ساری زمین کی بات ہو رہی ہے، وہ اس خطے میں یہاں پانی آئے گا، بہت بڑا پانی آ گیا، یہاں کوئی بھی نہیں بچے گا، ایک ذریعہ ہے کشتی کا جس کا اللہ نے مجھے حکم دے دیا، بنا لو، تم بھی بنا لو، تم بھی بچ جاؤ گے۔ تو اصل مفہوم تو اس کا یہی ہے، جس طرح آج جو کوئی زلزلہ آئے جائے تو وہ تو ریسرچ آ جاتی ہے سامنے جو ہے نا کیا ہے سنا، بھئی وہ زلزلہ آ رہا ہے اپنا حفاظت کر لینا اپنی، ہاں جب وہ پانی آ رہا ہے فلاٹ آ رہا ہے خیال کرنا بھئی ادھر سے بچ جاؤ، وہ حکومتیں بچاتی بھی ہیں، کوشش بھی کرتی ہیں، غرق بھی ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو اس ٹائم تو جو ظاہر اللہ کی رابطہ ہو رہا تھا، اور اللہ نے اس کا بتانا بھی تھا جو یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے اور اس کی خبر بتا دو اور تم بھی کشتی تیار کر لو۔ اب انہوں نے نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، وہ قوم کہاں سمجھی، انہوں نے کہا تو آنا ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا آئے گا تو تھوڑا پانی آئے گا، ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، تو یہ تو سارا سلسلہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ نوح علیہ السلام تم بلا دو، نوح علیہ السلام نہیں، اللہ نے جو کہا ہے وہی ہو رہا ہے، وہ ایک تبدیلی ہے، وہ آنی ہے، ہاں آنی ہے، تو یہ زمین پر آتی رہتی ہیں تبدیلیاں، اور اس تبدیلی میں اللہ نے مجھے خبردار کر دی اور میں کشتی بنا رہا ہوں اور تم بھی بناؤ، نہیں انہوں نے نہیں بنائی۔ پھر وہ اس اسباب ہیں نا، آج بھی کوئی اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ اسباب تو اللہ پاک نے اس میں حفاظت کے دیے ہیں، کوئی اختیار کرے گا تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، نہیں اختیار کرے گا تو وہ غرق ہو جاتا ہے، تو انہوں نے نہیں اختیار کیے تو وہ غرق ہو گئے۔ تو اللہ پاک تو اس واقعے میں یہ توجہ دلوا رہے ہیں جو اس زمین پر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو میں نے اسباب دیے ہیں تمہاری حفاظت کے، جو نوح علیہ السلام نے اسباب اختیار کیے تو وہ بچ گئے، وہ لقوم غرق ہوگی، تو تمہیں خیال کیا کرو زمین میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، زلزلے بھی آئیں گے، بارشیں بھی آئیں گی، یہ سارا کچھ ایک سلسلہ آئے گا، طوفان جو کچھ ہوئے، وہ سمندر ہے، دریا ہے، جو کچھ ہو، تو میں نے آپ کی حفاظت کے یہاں اسباب مکمل دے چکا ہوں، تمہاری پیدائش سے ہی پہلے کے ہیں، تو وہ سارے اسباب آپ اختیار کیا کرو، اور جو ہے نا کیا سنا تمہاری حفاظت ہو جائے گی، وہ حفاظت کا سامان میں نے دے دیا۔ تو واقعہ تو اس واقعے سے تو اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں، نہ کہ اللہ پاک نے ادھر قیامت کھڑی کر دی اور اللہ پاک نے ایک قیامت کا منظر دکھا دیا جو اس نے قوم نے میری بات نہیں مانی تو میں بس کو غرق کر دوں گا، یہ سارا بہتان ہے۔
مخلوق اللہ کی اپنے اعمال کے ساتھ غرق ہو جاتی، اوپر سے اللہ نہیں فیصلے کرتا رہتا۔ اب اللہ کا نے حفاظت کا سامان دے دیا ہے، جو اختیار کرے گا تو وہ اس کی حفاظت ہو جاتی، نہیں اختیار کرتے تو آپ کے سامنے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، ہاں تباہ ہو رہے ہیں، تو یہ تو خود سمجھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے تو پہلے توجہ کروا دی، جو نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے، اور اسی طرح بہت ساری قوموں کا بتایا ہے جو انہوں نے اسباب جو دیے تھے وہ اس کو اختیار نہیں کیا، ہاں وہ اپنی مرضی سے ساتھ گامزن ہے، وہ تباہ ہوگی قومی۔ تو ہمیں اس کا خبردار کیا ہے، جو میں نے ہر معاملے میں تمہیں اسباب دیے ہیں، ہر معاملے میں اسباب دیے ہیں، ان کو سمجھو اور یہ اختیار کرو، یہ تمہاری حفاظت کا متاع الہ، موت تک تمہیں ہر اسباب دے دیے ہیں، اور یہی زندگی کا اسباب ہے، حفاظت کا سامان ہے۔ میں نے کہ اوپر سے نازل نہیں کرنا، میں تو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے پیدا کیا، انہوں نے زندہ رہنا ہے، ان کے یہ اسباب ہیں اور میں نے یہ پیدا کر دیے ہیں۔ اب ان کو جو اختیار کرے گا ان کی حفاظت ہو جائے گی، جو نہیں اختیار کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا، وہ اپنے اعمالوں سے تباہ ہو رہا ہے۔ اللہ تو تمہیں نہیں تباہ کرتا، اللہ کیوں تباہ کرے گا؟ اللہ نے کہا ہے جو ہر اعمال کے اندازے ہیں، اور وہ اعمال جو کرو گے وہی اعمال تم بھگتو گے۔ سورۃ میرے خیال 45 ہے، آیت نمبر 22 سے اس میں آیا ہے، جو میں نے یہ جو سیاہ کے کائنات بنائی ہے، زمین آسمان بنا ہے، تو اس میں میرا قانون جاری ہے، انسان جو اعمال کرے جو ہے نا کیا ہے سنا اسی اعمال کا ان کو صلہ ملے۔ اور میں نے جو ہے نا کیا ہے سنا آپ کو بچانے کے لیے انبیاء بھیجے، اور پھر اس کے بعد ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، اور وہ اسباب دیے ہیں تمہیں بچانے کے لیے۔ اب تمہاری مرضی ہے، جو ان اسباب کو اختیار کرو، میری ہدایت کو پیروی کرو، تو تم دنیا میں محفوظ رہو گے اور مرنے کے بعد بھی محفوظ رہو گے، اور تم نہیں اختیار کرو گے تو وہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تو بات تو یہ سمجھانی تھی، اور غامدی سے پتہ نہیں کیا فلسفے سمجھا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے، اصلاح کرو نہ کرو، ہم نے تو آپ کو سمجھا دیا۔ اللہ حافظ۔